ہم ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب سے بات کریں جنہوں نے حکومت کی آسٹیریٹی کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب چلیں، آپ نے استعفیٰ دے دیا، اب واپس آتے ہیں نہیں آتے تو یہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ مشورہ کیا دیں گے پوری جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ اس حکومت کو ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ جس سے کہ اکانومی جو ہے اس پہ اچھا اثر پڑے اور اخراجات واقعی کم ہو جائیں؟ وہ کیا کام ہے جو آپ حکومت سے کرانا چاہتے ہیں اور حکومت نے نہیں کیا؟ کہ طلال صاحب کی جو بات ہے کہ حکومت امپلیمنٹ بھی کر رہی ہوگی، لیکن جو چیز طے ہوگا وہی امپلیمنٹ کریں گے نا۔ اگر 53 اداروں کو ایویلویٹ کرنے کے بعد 52 کا فیصلہ ہو کہ ہم رکھیں گے اور ایک کو بند کریں گے، اگر یہی ٹرینڈ رہا آگے کام کا، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ادارے بند ہوں گے، اور سمیڈا اور پاپولیشن کونسل اور فرٹیلیٹی کونسل کے جیسے جو ادارے ہیں جو کوئی کام نہیں کر رہے ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے۔ تو اس میں کوئی خاطر خواہ نتیجہ مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ نے پوچھا کیا ہونا چاہیے، میں جو دوسری کمیٹی تھی اس موجودہ کمیٹی سے پہلے، اس میں نے ایک 3 ہفتے مجھے دیے گئے، اس میں نے رپورٹ سبمٹ کی جس میں 17 ڈویژنز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، اور میں آئین کو لے کے چلا ہوں۔ آئین میں جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس میں جو ڈویژنز نہیں ہے وہ ہم نے مارک کیے، اس میں سے 5-6 ڈویژنز تھے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ اسٹریٹجک ڈویژنز ہیں، آلدو یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں نہیں ہے، اس کو پھر بھی فیڈریشن میں رہنا چاہیے۔ اور باقی ہم نے کہا کہ اب یہ میری تجویز تھی، کمیٹی کی تجویز نہیں تھی۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا جیسے صاحب نے کہا کہ میری مرضی ہو تو چلے، یہ تو ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، شروع میں آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں۔ جو طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے پرائم منسٹر اعلان کر دیں کہ یہ نمبر ہے، یہ بند ہونے جا رہے ہیں، 6 مہینے کا ٹائم دیں ان اداروں کو، ان کے جو اندر ایجنسیز ہیں، اتھارٹیز ہیں، کہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن دیں کہ ہمیں کیوں ہونا چاہیے، مرج ہونا چاہیے۔ اگر ایک ڈویژن بند ہوتا ہے لیکن اس کا ایک دفتر ہے جو یوزفل ہے، وہ کہاں پارک ہوگا، کسی اور ڈویژن میں پارک ہوگا۔ اچھا، یہ سارا کام ہو چکا ہے، یہ سارا کام دوسری جو کمیٹی تھی، کمیٹی فار ریڈکشن آف فیڈرل ایکسپینڈیچر، یہ اس کمیٹی میں کام ہو چکا ہے۔ تو اگر سیریسنس ہے گورنمنٹ کی، میں کام ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس وقت سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں، بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں۔ جب ان کو ضرورت ہوتی کسی چیز کی، میں ان کو وہ بنا کے دے دیتا ہوں۔ انڈیویجول ایم این ایز کو بھی چیزیں بنا کے دے دیتا ہوں، سینیٹرز کو بھی بنا کے دے دیتا ہوں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوں، مسئلہ یہ کہ کام کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے طلال صاحب، اب اس میں کام کا نتیجہ ہونا چاہیے، آپ نے پہلے بھی ان کو کہا کہ نظر ثانی کریں، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے ایک سوال جو ہے وہ، کیونکہ آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں، میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم بہت سے شعبوں میں نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں UNDP کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے، اس کے مطابق پاکستان 193 ممالک میں سے 164ویں نمبر پہ ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق قانون کی حکمرانی میں ہم 142 ممالک میں سے 130ویں نمبر پہ ہیں۔ 2022 میں پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ رینکنگ میں 5ویں پہ، جبکہ ون ڈے اور T20 میں 30ویں نمبر پہ تھی۔ اب آج کے دن پاکستان کرکٹ ٹیم ٹیسٹ رینکنگ میں 6، جبکہ ون ڈے میں 4 اور T20 میں 7ویں نمبر پہ ہے۔ ہم اکانومی سے لے کے کرکٹ تک ہر جگہ پہ زوال کا شکار ہیں۔ ظاہر ہے آپ تو کہیں گے نا کہ پچھلی بھی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں، لیکن اس کا کوئی سلوشن تو ہونا چاہیے نا کہ کیسر بنگالی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں، آپ کے ساتھ چلیں۔ دیکھیں، بالکل ہونا چاہیے۔ مقصد ہے ریفارم کرنا۔ اگر ایک ادارہ پرفارم نہیں کر رہا اور ادارے کی ضرورت ہے تو ادارے کو بہتر کر کے اسے کام لینا ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ جو ہی کام نہیں کر رہا، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں عدلیہ جو ہے وہ سب سے نیچے ہے، پوری عدلیہ فرق کر دی ہے۔ نہیں، ریفارم کرنا ہے، اس کی بہتری کرنی۔ تو
تو کئی اداروں کی ضرورت ہے. ہاں انہوں نے کام نہیں کیا, یہ سمیٹا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا بورڈ ہی نہیں بنا کتنے سال, ٹھیک ہے نا جی, لیکن کئی اداروں کو ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. ہم نے سلم سمارٹ حکومت بنانی ہے. اگر آپ سمیٹا کے ایشو پہ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب سے اتفاق کر رہے ہیں تو پھر اس ادارے کو رکھ کیوں رہے ہیں؟ نہیں رکھ اس لیے رہے, دیکھیں نا اب اسمال میڈیم جو انٹرپرائزز ہیں, کوئی ملک کی اکانومی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ اگر اس نے پرفارم نہیں کیا اور ادارے کی ضرورت تھی تو ہم اس لیے ادارہ تو نہیں بند کر سکتے, لیکن ہم نے اس کو ریفارم کر کے ایسا بنائیں گے کہ وہ کام کرے. تو آپ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کو بھی ریفارم کرتے ہیں. اگر یوٹیلٹی سٹور کی اگر ضرورت ہے ہی نہیں, ہم کوئی زبردستی ہم نے اس طرح تو نہیں کر رہے نا جی کہ بھی اس کو بند کرنا ہے, یہ کوئی پسند نہ پسند ہے, نہیں. دیکھیں ایک تو جو رائٹ سائزنگ ہے اس کا نام, یہ صرف یہ ڈاؤن سائزنگ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے, دیکھیں میں پرائم منسٹر کا ریزالو دیکھا ہے, میں بنگالی صاحب ہوں یا باقی جو بھی لوگ, ریفارمز اور ریسٹرکچر کرنے میں اس گورنمنٹ کو آپ دیکھیں گے ہوتا ہوا. یہ ابھی 4.5 مہینے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے رپورٹیں بنتی رہی ہوں گی, سب کچھ ہوتا رہا ہوگا, لیکن آپ کو اس دفعہ ریفارم ہونے میں, ریسٹرکچر ہونے میں, رائٹ سائزنگ ہونے میں آپ کو نظر آئے گا. اچھا ہمایوں محمد صاحب, اپوزیشن جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فیوچر کی گورنمنٹ ہے. اگر آپ کبھی حکومت میں آتے ہیں, آپ کی پارٹی آتی ہے, تو کیا آپ بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ یہ رائٹ سائزنگ کے نام پہ اعلانات ہی کیے جائیں اور عملی اقدامات کم کیے جائیں, جیسا کہ بنگالی صاحب بتا رہے ہیں؟ میر صاحب, میں آپ کے اسی جملے میں تھوڑا سا چینج کر لوں گا. میں اگر کو چینج کر کے اس کو جب کر دوں گا. جب, ٹھیک ہے نا, کیونکہ if مینس کہ ڈاؤٹ ہے, جب مینس کہ دیر از نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. تو جب ہم آئیں گے اس وقت ہم دیکھیں, میں ایک بات سے یہ یاد رکھیں, میں ایک بات ان پرنسپل یہ ایگریڈ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ جو جس کو ہم ریڈنڈنسیز کہتے ہیں, ڈبلنگ بہت زیادہ ہے. ہم لوگوں نے 18th امینڈمنٹ کے تحت بہت زیادہ وہ ڈیوالو کر دیے سبجیکٹس, اور ہر دفعہ جب ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوتے اس کے بارے میں ایشو بتاؤ جی یہ ہم نہیں کر سکتے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ تو وہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پر ہے. پرابلم سر یہاں پہ کیا ہے, جیسے ابھی بنگالی صاحب جو بتا رہے تھے, یو این ڈی پی نے ان کو دوسرے طریقے سے بتایا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مینلی ہے 1% ایلیٹ جو کیپچر, جن کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر, وہ ساری چیزیں کر رہی ہے, 9 یا 18% آف جی ڈی پی کو کنٹرول کر رہی ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا اس میں صرف پولیٹیشنز نہیں ہیں, اس میں یہ بیوروکریسی شامل ہے, اس میں آرم فورسز شامل ہے, اس میں لینڈ لارڈ شامل ہے. 1% لینڈ لارڈ آف پاکستان, دے آر کنٹرولنگ 24% آف ایریبل لینڈ. تو یہ ایک بہت زیادہ, اور یہ سارے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں, یہ سارے پارلیمنٹ, تو یہ وہ ڈیسیجن لینے نہیں دیں گے. اب مثال دیے جیسے آپ نے سمیٹا کی مثال دی ہے, دیکھیں سمیٹا کی مثال میں یہ ہے کہ ایک ہم نے چیز بنائی ہے اور وہ پرفارم نہیں کر رہی. مجھے بتائیں ایک چیز جو پرفارم نہیں کر رہی ہے میں اس کو کیسے, اور یہی وہ چیز ہمارے اس میں ہے. ہم کیا کریں گے, اب یہ کیا کریں گے, یہ ڈھونڈیں گے کوئی ایس ایچ او مل جائے ان کو شاید وہ ٹھیک کرنے کے لیے, کیونکہ آج کل تو ایس ایچ او سارے کام کر رہے ہیں, تو ہمیں وہ چیز ڈھونڈنے پڑے گی. ایکچولی دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں, لیکن وہ ملنے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ڈھونڈ لیا ہے. 3.5 سال ہونے میں اور 35 سال کے اس میں ہونے میں بڑا فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں, جسٹ آخری انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں جس بندے نے اس قسم کے پروجیکٹس کرنے ہو نا, کہ جس میں وہ کہے کہ یار امپورٹڈ کول جو ہے سائیوال میں لگا لو تاکہ لوگوں کو نظر آئے بجلی بنتے ہوئے, وہ یہی بسوں میں ہی کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این 2013 جب پہلی بار کے پی میں آئی ہے اور 2018 جب جا رہی تھی, پنجاب میں جب یہ لوگ آئے تھے اس وقت ہم جب آئے تھے ان کے پنجاب میں 5.3 جی ڈی پی تھا, اور جب یہ گئے تھے تو وہ 4.3 تھا. نیٹ لاس 0.4 یا 0.5% اوور تھا. کے پی میں جب پاکستان تحریک انصاف آئی تھی 4.8 تھا, جب گئی 5.7 تھا. نیٹ پروفٹ تھا اس میں. یہ بات ایوی تو کے پی جب گئی تو ساتھ میں سارے چیف منسٹر بھی چلے گئے. نہیں دیکھیں وہ پرویز خٹک بھی چلا گیا, محمود خان بھی چلا گیا. آپ لوگوں کو چینج کرنا پرابلم نہیں ہے. آپ کا جو بنگالی صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے آؤٹ کم کیا ہے, آپ اپنا آؤٹ کم نکالیں. آپ 10 بندوں کو چینج کریں لیکن یور آؤٹ کم شوڈ بی پازیٹیو. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک بندے کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں اور لیکن آؤٹ کم زیرو ہے. ایک لائن, رائٹ مین فار دی رائٹ جاب, اور وزیر اعلیٰ پنجاب تھا بزدار.
یہ خدا کے اچھا میں بنگالی صاحب میں آپ کو پولیٹیکل ڈبیٹ میں نہیں انوالو کرنا چاہ رہا، میں صرف آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو ایک سوال میں نے اٹھایا ہے کہ ہم ہر شعبے میں بدقسمتی سے ہم ڈکلائن کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، اکانومی سے لے کے اور کرکٹ تک، اس پر آپ کچھ کمنٹ کریں گے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میرا خیال ہے ایک بات ابھی جو نعمان صاحب نے کہی 1980 کے بعد ایسا ہے کہ پاکستان کے جو پہلے 30-35 سال تھے وہ پاکستان واز اے ڈیولپمنٹ اسٹیٹ. پاکستان کی جو نوعیت تھی، چاہے حکومت فوجی ہو، سویلین ہو، جس کی بھی ہو، ان سب کا مقصد تھا معاشی ترقی کرنا. 1977 کے بعد پاکستان کا مقصد معاشی ترقی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں بنایا ملک کو ترقی دینے کے لیے، اور اگر بنے ہیں تو وہ وائٹ ایلیفنٹس ہیں جس کا ہمیں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اور یہ جو ڈکلائن ہے، ظاہر ہے جب آپ کی پولیٹیکل ڈکلائن ہوگا تو ہر فیلڈ میں ڈکلائن نظر آئے گا، اور جو کرکٹ میں ڈکلائن نظر آ رہا ہے وہ شاید ایک لاسٹ سٹیج ہے ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے کہ حالات بڑے خراب ہیں. اور میں چونکہ اکانومی سے میرا تعلق ہے، مجھے جو اس وقت جو پریشانی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کمیٹی اچھا کام نہیں کر رہی ہے، بات یہ کہ یہ کمیٹی اچھا کام نہیں کرے گی. ملک پہلے ہی دیوالیہ ہو چکا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، ہمیں IMF بھی لون دینے کو تیار نہیں ہے، ہمارے دوست ممالک بھی لون دینے کو تیار نہیں ہے، ہمارے اثاثے کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. جو FDI سے آپ لاتے تھے کہ FDI آئے گی تو ملک بہتر ہوگا، اب ریورس FDI ہو رہا ہے. فورن کمپنیز جو یہاں کئی سال سے موجود ہے بند کر کے جا رہی ہے. تو یہ اکانومی بیٹھ رہی ہے. جب تک ہم 100 روپیہ کی ریونیو پہ 210 روپیہ خرچ نہیں کر سکتے. جلال صاحب نے کہا کہ یہ ریفارم کریں گے اداروں کو. بات یہ کہ ہمارے پاس وہ لگژری نہیں ہے کہ اب ہم اداروں کو ریفارم کریں. اور میں جو ڈیبیٹ جو کمیٹی کی پروسیڈنگز جو مجھے تکلیف دہ یہ لگی، کوئی ادارہ بند کرنے کو تیار نہیں ہے. 53 میں سے ایک ادارہ بند کیا، اور ایک صاحب آئے تھے، میں اس ادارے کا نام نہیں لیتا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جی 15 سال میں اس ادارے نے کام نہیں کیا لیکن پوٹینشیل ہے تو اس کو بند نہ کریں. اس قسم کی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. چلے بہت بہت شکریہ. کانفیڈنس ہے مجھے کہ یہ ادارہ کچھ کرے گا.